अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। काजी फाइज ईसा साहब ने जब पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया और उसके बाद ये सारी जो पाकिस्तान के अंदर तबाही है, जो गैर आईनी काम हो रहे हैं, उनकी बुनियाद रखी गई, तो जराइक से ये मालूम हुआ कि काजी साहब ने ये काम एस्टैब्लिशमेंट के लिए 2 कुर्बानियों के बरक्स लिया है। यानी पहले आप मुझे 2 इस्तीफे दिलवाएं, कम से कम 2, उसके बाद मैं आपका ये काम कर दूंगा। नंबर 1 जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा और दूसरा जस्टिस इजाजुल एहसन का साहब का इस्तीफा। दोनों ने इस्तीफा दिया और साइड पे हट गए, क्योंकि दोनों को पता था कि काजी साहब के होते हुए ना तो काम हो सकता है, ना ही इंसाफ मिल सकता है। आज क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी? काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर रही थी जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और उन्होंने कहा कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी जो कि इस्तीफा देके जा चुके हैं, वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने का फैसला किया गया है और उन्होंने ये समरी जो है वो सदर पाकिस्तान को भिजवा भी दी है। अब इस्तीफा देकर तो जा चुके हैं जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब। अब इसका नुकसान क्या होगा? देखिए, जस्टिस साहब ने जब इस्तीफा दिया था तो उस वक्त वो मासूम थे, यानी उन्होंने इस्तीफा दिया, वो साइड पे हो गए। आज उन्हें गुनाहगार डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसकी कानूनी तौर पे क्या इसके नुकसानात होंगे, सजा होती है नहीं होती, केस आगे चलता है, कोई प्रॉपर्टीज जो मुतनाज़ा है वो जब्त होती है नहीं होती, उनको पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट मिलती है नहीं मिलती। लेकिन एक चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगा दी कि ये कसूरवार पाए गए हैं, ये मासूम नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे 46 साल 44 साल पहले जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी और दोबारा रेफरेंस, अदालती रेफरेंस के तहत जो कल फैसला सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था, तो लिहाजा जुल्फकार अली भुट्टो मासूम थे, यानी अब हो कुछ नहीं सकता। अब आप उस फैसले को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन आपने जुल्फकार अली भुट्टो को जो है वो मासूम डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह जस्टिस मुजाहिर अली अकबर के खिलाफ जो एक बुग़्ज़ था, आज वो भी निकाल दिया गया है और पैगाम दिया गया है कि जो भी हमारे खिलाफ चलेगा या जो भी फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला सुनाएगा, आसान अल्फाज में जो भी एस्टैब्लिशमेंट की नहीं मानेगा, उसके इस्तीफे के बाद भी इसी तरह से उसको निशाने इबरत बनाया जाएगा। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ कि जब जज कोई रिटायर हो जाए या जज इस्तीफा दे के चला जाए तो उसके खिलाफ कोई भी सुप्रीम जुडिशल के अंदर कार्रवाई हो। लेकिन यह भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहला प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए, इस्तीफा दे के चला जाए, फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और मैं समझता हूं कि ये काजी साहब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि काजी साहब जो गुल खिला रहे हैं ना, कल को जब ये जा चुके होंगे तो फिर इनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाइयां हो रही होंगी। जो तारीख के अंदर होगा वो एक अलग बात है कि जो कुछ भुट्टो के साथ हुआ उसी तरह का ट्रायल इमरान खान का भी हो रहा है और काजी साहब इसमें बराबर के शरीक हैं, चाहे वो इलेक्शन के अंदर धांधली हो या इलेक्शन के बाद के नताज वाले मामलात हों या फिर इमरान खान का जिस तरह से ट्रायल किया जा रहा है और उसके बाद जो काजी साहब कर रहे हैं। तो बहरहाल आज ये आखिरी बुग़्ज़ भी जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ निकाली। मोदी साहब ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी थी, आज जनाब जवाब दिया है मोदी साहब को। शहबाज शरीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया, कहते हैं थैंक यू नरेंद्र मोदी फॉर फैसिलिटेशंस ऑन माय इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद देना, इनका उनको जवाब देना, ये एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि देखिए, मुबारकें आती हैं जब आप वज़ीर आज़म बनते हैं तो मुख्तलिफ मुमालिक आपको मुबारकबाद देते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। पड़ोसी मुमालिक भी देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पड़ोसियों को यह भी पता है और दुनिया को यह भी पता है कि जिस शख्स को हम मुबारकबाद दे रहे हैं ये पाकिस्तानी अवाम का नुमाइंदा नहीं है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा तो हो सकता है, अवाम का नुमाइंदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इसे वोट नहीं दिया, ये हारा हुआ है। लेकिन मोदी साहब के जाने से मुबारक आना एक बात की निशानदेही तो जरूर करता है कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने से ये जो एक लॉबी है, अमेरिका, इजराइल, भारत, जो इमरान खान के मुखालिफ थे, एंटी इमरान खान थे,
یہ ضرور خوش ہیں اور یہ ضرور شہباز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ آج صدیق جان کا ایک ٹویٹ میں نے پڑھا، لکھا ہوا تھا مریم نواز ایسے ہی ہے کہ وزیر اعلیٰ جس طرح سے وہ جو کام کر رہی ہیں، جیسے 2-3 سہیلیاں مل کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لیں تو وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈالنا شروع ہو جائیں، تو اسی طرح عظمیٰ بخاری، ہنا بٹ اور یہ سارا جو ایک کنبہ ہے مریم نواز، روزانہ ویڈیو پہ ویڈیو، آج وہ سرگودا پہنچی ہوئی تھی، ادھر کی ویڈیوز آ رہی تھی، کبھی وہ خاتون کو وہ جفی ڈالتی تھی، اس کو کہا جاتا تھا وہ رونا شروع کر دے اور ویڈیو بنا لو، پھر وہ لاہور واپس آ رہی تھی تو راستے میں 2 جوان کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سٹاپ کا پکڑا ہوا تھا بورڈ، مریم نواز نے گاڑی موڑی اور وہاں پہ جناب ویڈیو بنائی اور ان کو ملی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں عمران خان ہمیشہ جیل میں رہے، ہم نون لیگ سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو یعنی ویڈیوز پر اس وقت پورا پنجاب چل رہا ہے، اور ابا جی کی وہ فوٹو والا جو ایک بیگ ہے جو پیچھے رکھ کے پریس کانفرنس کی جاتی ہے، یہیں پر اب گزارا ہو رہا ہے۔ اچھا، مریم نواز بیٹی کی طرح ہیں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں صدر پی ٹی آئی لاہور، میں نے غیر مناسب الفاظ استعمال کیے تھے، ہماری بھی بہنیں بیٹیاں ہیں، تو خیر یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو مریم نواز کر رہی ہیں، کیا ان کو سنم جاوید، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ یا دیگر جتنی بہنیں بیٹیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی؟ یا عمران ریاض کی بھی فیملی ہے، اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور جو ہے وہ گرفتار کر کے لے جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ، یا وہ اسد طور کی بوڑھی ماں 85 سال کی ہیں وہ نظر نہیں آتی؟ آپ کو جو ہے وہ ایک خاتون مریم نواز کی صورت میں ضرور نظر آتی ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے سے روک دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب صاحب خان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، ان کے ساتھ دیگر وکلا بھی تھے، آگے سینٹ کا الیکشن بھی آ رہا ہے، تو اب ان کو ملاقات عمران خان سے کرنے نہیں دی گئی۔ اور جب یہ کل خبر چلی کیونکہ افغانستان سے کوئی 3 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، ان کے پاس اڈیالہ جیل کے نقشے بھی تھے، تو اس کے بعد بھی مختلف تجزیہ نگاروں نے کہا کہ اصل میں یہ عمران خان کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں سے ملاقات سر عام ہو جاتی ہے، صحافی چلے جاتے ہیں، عمران خان کی خبریں باہر آ جاتی ہیں، تو کچھ ایسا کر کے عمران خان کو جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ کیا جا سکے۔ اور پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو بھی جو ہے وہ سب جیل کے اندر موجودگی پر رپورٹ طلب کر لی کہ آپ نے بنی گالا کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے۔ بتایا گیا جی وہ خاتون اول ہیں، ان کی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے جو ہے ان کو ادھر جیل کے اندر نہیں رکھا گیا، ادھر تھریٹس ہیں۔ تو پھر عدالت نے پوچھا کہ دیکھیے بشرا بی بی تو خاتون اول ہیں، جو ان کا شوہر ہے جو کہ وزیر اعظم تھا، سابق وزیر اعظم، اس کو تو پھر اس سے زیادہ خدشات ہوں گے نا۔ اگر کسی کو خاتون اول اس لیے ہے کہ اس کا میاں وزیر اعظم تھا، تو جو وزیر اعظم تھا، سابق وزیر اعظم تھا، اگر اس کو اڈیالہ جیل کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو خاتون کو پھر ایک جو سب سے بڑا سوال تھا کہ دیکھیے آپ نے سب جیل قرار دیا بنی گالا، اب بنی گالا ایک پرائیویٹ ملکیت ہے، پرائیویٹ پراپرٹی ہے، آپ نے اس کے مالک کی مرضی کے بغیر، اس کے مالک کے اجازت نامے کے بغیر اس کو سب جیل کیسے قرار دیا گیا؟ تو لہٰذا اس پر بھی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے اور ہائی کورٹ نے ایک بیلنس بھی مقرر کیا جو ساری رپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آج ہی رکھے گا۔ گنڈاپور جی چھایا ہوا ہے، گنڈاپور بڑے بڑے کام کر رہا ہے، خبر ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کابینہ کا پہلا اجلاس کل طلب صحت انصاف کارڈ اور پناہ گاہوں کی بحالی کی منظوری دی جائے گی، جبکہ امن و امان کی صورتحال پر غور۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گنڈاپور آتے ہی کام کریں گے، ایک طرف آتے ہی ایئر چیف کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، دوسری طرف پنجاب میں آتے ہی ٹک ٹاک کے بنائی جا رہی ہیں، ادھر گنڈاپور ہے وہ پناہ گاہیں کھول رہا ہے، صحت کارڈ بحال کر رہا ہے اور عوام کو ریلیف کی بات کر رہا ہے، قرآن پہ حلف لے رہا ہے کہ نہ رشوت لیں گے، نہ رشوت دینے والے کو ہم معاف کریں گے۔ نعیم حیدر پنجوتا آج وہ بھی جو پہنچے، ان کو ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی عمران خان کے ساتھ، جو عمران خان نے پیغام دیا۔ عمران خان صاحب سے ابھی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، خان صاحب نے گہری تشویش کا اظہار کیا کیوں عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب، سینیٹر فیصل جاوید، سینیٹر ہمایوں محمد، شاندانہ گلزار، رؤف حسن، عمیر نیازی اور دیگر پولیٹیکل لوگوں کو ساتھ مکمل لیگل ٹیم کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آگے سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، انہوں نے ڈسکس کرنا ہے، اس سے پہلے جنرل الیکشن میں بھی ڈسکشن کے لیے لسٹ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 2000 نام تھے جن میں سے امیدواروں کو چوز کرنا تھا، لیکن لسٹ جانے نہیں دی گئی۔ اب جی وکیلوں نے کر دیا ہے دما دم مست کلندر۔ آج اسلام آباد کے اندر ایک بڑی کانفرنس ہوئی اور اس جناح کنونشن سینٹر میں، اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ بھی نظر آئے، علی محمد خان بھی نظر آئے اور دیگر نامور وکیل بھی نظر آئے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا
کہ بند کمروں میں بیٹھنے کے بعد اب سڑکوں پر نکلنا ہوگا، یعنی اب کرنا ہوگا دمادم مست کلندر۔ اب پاکستان کی تقدیر کے لیے جیلوں کو بھی بھرنا پڑے گا۔ انصاف لائرز فورم کے زیر اہتمام رول آف لا سیمینار سے سلمان اکرم راجہ کا خطاب۔ انہوں نے کہا کہ اب گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب خاموشی کا وقت نہیں ہے، اب نکلنا ہوگا، اب اٹھنا ہوگا۔ جیلوں سے گھبرانے یا جیلوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے ذاتی خیال میں دیکھیے، 9 مئی ایک برا واقعہ تھا، 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا، 9 فروری اس سے بڑا واقعہ ہے۔ کچھ لوگوں نے 9 مئی کو ایک ریاکشن کے طور پہ، اور اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، خیر وہ جو آرمی کی تجزیات پر حملہ کیا، غلط کیا۔ احتجاج کرنا حق ہے، تشدد کرنا کسی کے حق کے پاس یہ حق نہیں، یہ قانون ہاتھ میں لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کو کھلے دل سے میں سپورٹ کرتا ہوں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر جو لوگ ملوث بھی تھے انہوں نے غلط کیا۔ یعنی احتجاج کرنا حق ہے، کسی پر تشدد کرنا، ہاتھ اٹھانا، آگ لگانا یہ نہیں، لیکن یہ جو سانحہ 9 فروری ہے یہ 9 مئی سے بڑا سانحہ ہے۔ آپ نے آئین توڑ دیا، آپ نے مینڈیٹ چھین لیا، آپ نے لوگوں کا ووٹ کی پرچی سے جو ہے وہ اعتماد چھین لیا، آپ نے 24 کروڑ لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا، آپ نے ہارے ہوئوں کو جتوا دیا، یعنی ٹوٹل پورا نقشہ ہی تبدیل کر دیا، پورے ملک کے ساتھ کھیل گئے۔ پورے ملک، وہاں پہ چند لوگ تھے، یہاں کروڑوں لوگوں کے ساتھ کھیل گئے۔ تو یہ ایک بڑا سانحہ ہے، اور یقینی طور پہ لوگوں کو اپنے حق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔